السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے رمضان کی خوبصورت تسبیحات۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ تمام لوگوں کو رمضان کا خوبصورت مہینہ بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مہینے کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو آسان کرے، تمام مشکلات کو دور کرے اور تمام حاجات کو حل کرے، آمین۔ آج میں آپ کو بہت آسان تسبیحات بتاؤں گی جو اس مہینے میں آپ شروع کریں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ جن کو اپنے رمضان المبارک میں کرنا ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹے سے عمل ہیں، لیکن ان کی فضیلت اور ان کی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر نفل کا اجر فرض کے برابر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں جو آپ نے پہلا عمل کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی کسی زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا ہے اور صدقہ خیرات کیا چیز ہے اور حج کیا ہے۔ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ کچھ بزرگ لوگ فرمائیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ہم بھی یہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب حج زکوٰۃ صدقہ نہ ہوگا تو یہ کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ عرض کیا، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں 2 باتیں کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو تمہیں میں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام زمین اور آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر آسمان زمین و آسمان کا دوسرا گھیراؤ ہو جائے، یعنی وہ پورا دوبارہ بھی اس میں رکھ دیا جائے، تو بھی یہ کلمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، وہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے تمام مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ دونوں عمل کیا کرو، اور تمہیں 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کتنی فضیلت ہے کلمہ طیبہ کی کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اس کا معمول بنا لیں۔ ایک تو یہ ہمارا ایمان تازہ رہے گا، دوسرا یہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دلائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آپ نے رمضان میں کسی بھی ایک نماز کے بعد اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ کو اس کی عادت پڑی رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں کلمے
زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان پر بہت بھاری ہیں۔ ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوسرا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 3 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یہ 3 نام آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟ اگر آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، نوکریوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، کاروبار مان پڑ چکے ہیں لوگوں کے۔ تو آپ اس عمل کو اپنا ورد زباں بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر دیں گے، آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے روزانہ اللہ کے 3 ناموں کو، یا غنیوں یا مغنیوں یا رزاقوں، یہ 3 اللہ کے خوبصورت نام ہیں، آپ نے ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو تب ایک کاؤنٹ ہوگا، یا غنیوں یا مغنیوں یا رزاقوں، یہ ایک ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان 3 ناموں کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جب چاہیں پورے دن میں کسی بھی ایک نماز کے بعد وقت مقرر کر لیں، اس وقت میں یہ پڑھ لیں۔ پھر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ ایک مختصر وظیفہ ہے جو طویل لمبے لمبے وظیفوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ، عظمت والا ہے۔ والحمدللہ کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واللہ اکبر کے معنی اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امہات المومنین میں سے ہیں۔ روایت کرتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں نماز میں بیٹھی ہوئی تھی، وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس تشریف لائے اور وہ اس وقت تک وہیں جا نماز پر بیٹھی تھی، مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ تشریف لائے۔ کافی لمبا ٹائم ہو گیا تھا۔ آپ نے دیکھا جویریہ اسی طرح بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم جب سے بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا، جی میں تب سے بیٹھی ذکر کر رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھیں، ایسے کلمے کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارا دن کے وظیفے کے ساتھ کیا جائے تو وہ 4 کلمے زیادہ بھاری ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ وردا نفس ہی، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ وزینت عرش ہی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے برابر میں تسبیح بیان کرتا ہوں۔ ومداد کلمات ہی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہو اس قدر یا اس کے برابر میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات 3 مرتبہ کہے جو دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ دلیل ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، یا تو وہ اسے نیکی سے حلال کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
مضبوطی سے ایمان پر جمائے رکھے اور عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.